السلام علیکم۔ میں آج موجود ہوں پاکستان کے صف اول کے صحافی اور سپریم کورٹ رپورٹر اختر صدیقی کے ساتھ۔ آج ہم 3 موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں اس ٹائم سیاست کس کروٹ چل رہی ہے اور کس کروٹ بیٹھ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ زیریں سندھ اور سرائیکی علاقوں میں اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں، اور تیسرے نمبر پر رات کو بنی گالہ اور صبح بنی گالہ کے حوالے سے چشم کشا رپورٹ اب بھی ہم آپ کو پیش کریں گے۔ اختر صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان کی جو رات کی تقریر تھی اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کا جو رات کا جو لب و لہجہ تھا وہ اس بات کو کلیئر کر رہا تھا کہ وہ اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی کشتیاں جو ہے وہ جلا رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ جلا چکے ہیں۔ اب جس سمت وہ جانا چاہ رہے ہیں اب وہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ملک کے جو حالات ہیں اور وہ اپنے جو کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے وہ اسی طرف گامزن ہے۔ اور رات بھی بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی، انہوں نے نیوٹرلز کے حوالے سے کافی کچھ کہا، مگر براہ راست کوئی بات کرنے کی بجائے انہوں نے اصل میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر نیوٹرلز کوئی غلط کام نہیں بھی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوئی غلط کام نہیں بھی کر رہی ہے، تب بھی جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ انہی پر جو ہے وہ مبینہ طور پر لگایا جا رہا ہے۔ پولیس بھی انہی کے حوالے سے بات کر رہی ہے، کہیں اور کچھ ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ اس طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد ہو رہے ہیں۔ وہ اصل میں باور یہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیوٹرل کے ذمہ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 13 جماعتی اتحاد کی جو حکومت ہے وہ بھی تحریک انصاف کو یہ باور کرانے میں یقیناً کامیاب ہو چکی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ تو مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کر لیں، لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسے رات کو خٹک نے کہا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا، یقیناً یہ بات سچ ہے کیونکہ اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہیں۔ صدیقی صاحب، یہاں پر ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جو 13 رکنی جو اتحاد ہے جو وفاق میں حکومت کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے، وہ اپنی انتظامات کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نہیں بھائی عمران خان، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، آپ کے جو گل صاحب کو مارا گیا وہ بھی ہم نے نہیں مارا، اور جو آپ کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی ہم نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے جو پارٹی بن گئی ہے نا، مارگلہ پولیس اسٹیشن میں جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ درج کرایا گیا ہے، اس میں عجیب بات تو یہ ہے کہ خود جو ہے حکومت براہ راست جو ہے اس میں فریق بنی ہے، تو لہٰذا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے حکومت خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ تاہم زرداری کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہرحال عمران خان کے حوالے سے بڑا ہی نرم ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اتنا سخت مخالف ہونے کے باوجود، اور کراچی میں جس طریقے سے NA-245 میں غالباً جو شکست ہوئی ہے MQM کے رہنماؤں کو، PP اور باقی 13 رکنی جو بھی اتحادی حکومت ہے ان کو جس طریقے سے شکست ہوئی، اس کے باوجود زرداری کا یہ کہنا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ بہرحال صورتحال ایسی بھی نہیں ہے کہ حکومت پہ الزام نہ آئے، حکومت بھی براہ راست اس میں ملوث نظر آ رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں صدیقی صاحب کہ جو نون لیگ ہے وہ عمران خان کے نیوٹرلز کے خلاف جتنی بھی تقاریر ہیں اس کو بہت انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ ان کا بھی بیانیہ ہے، نون لیگ کا بھی بیانیہ ہے، لیکن دوسری طرف جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کسی سینس میں پیچھے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جو شہباز شریف کو جس سینس میں یا جس طرح سے جس معاہدے کے ساتھ حکومت ملی تھی، تو شہباز شریف کو کم از کم اتنا تو بوٹ پالش کرنے ہی پڑیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں FIR کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اندرون خانہ، میں اسلام آباد کے حلقوں میں بیٹھا ہوں، اندرون خانہ نون لیگ
اور پیپلز پارٹی اور دوسرے حلقوں میں، حتیٰ کہ آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان کے جو رویہ ہے اس میں بھی تذبذب ہے۔ آج صبح جیو نیوز بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تذبذب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر فوج آ کر بیٹھ گئی تو پھر ان کا بھی اقتدار اور ان کی سیاست بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں تو خود حیران ہوں، ساری رات مریم نواز بھی نہیں سو سکی اور وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ واقعی عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ مسلسل رابطے میں تھی، اور ذرائع ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سمیت سارے حکام کو یہ کہا ہوا تھا کہ خبردار عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو ان کا جو بقول آپ کے یا جو بیانیہ نون لیگ کا چل رہا ہے اس پہ بھی زیادہ آ سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اب بظاہر آپ کو پتہ ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حکومت ضرور شہباز شریف کو دلوا دی ہے، مگر حقیقتاً طور پہ جو ہے وہ ابھی بھی نون لیگ کو شہباز شریف ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ پرانی جماعتوں کو، صدیقی صاحب میں ایک بات بتا دوں، پرانی جماعتوں کو ابھی اگر اپنی سیاست خطرے میں نہ دکھتی، یقین کر لیں جو اسلام آباد کے حلقے جو کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے جو اندرونی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنی سیاست کی نافکر ہوتی، مولانا فضل الرحمان عمران خان کے خلاف ریڈ لائن عبور نہ کر چکے ہوتے، تو یقین کر لیں کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں نیوٹرلز کے خلاف۔ لیکن مجبوری یہاں پر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے اب عمران خان کے نرغے میں ہے اور عمران خان کھا جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے زرداری کی بات کی، زرداری کی بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو ہم کتنا ہی منفی کر لیں، پیپلز پارٹی کو ہم جتنا ہی جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر لیں، لیکن یہ اخلاقی طور پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے لمبردار کسی حد تک ضرور ہے۔ لوٹ مار کو سائڈ پہ رکھ لیں یا زرداری صاحب کے کردار کو سائڈ پہ رکھ لیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، سندھ میں وہ یقیناً اگر کوئی بھی نیکسٹ حکومت آئے گی، حد تک عمران خان بھی آئے گا تو کسی حد تک سندھ میں وہ سٹیک ہولڈر رہیں گے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بنی گالہ میں تو خیر نہیں ہے، اور وہ کہاں ہیں وہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ صورتحال زرداری کے حوالے سے آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر اسلام آباد میں ایک طرف بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی بالکل دستک دے رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی انتخابات جو سیٹوں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا ہوا ہے، وہ اس کا بھی جو انتخاب ہونا ہے، اور جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی حلقوں میں دیکھا ہے، مجھے نہیں اس وقت نیوٹرلز کہیں دکھائی دے رہے۔ ہاں ایک جگہ ضرور دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہے سیلاب کی جگہ پہ، اور جہاں جہاں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں میں نے وہاں پہ جو ہے فوج کا کردار دیکھا ہے، اور یقین کریں اس وقت مجھے نہ تو سندھ حکومت کہیں نظر آ رہی ہے، اور معافی چاہتا ہوں، نہ ہی پنجاب حکومت مجھے کہیں نظر آ رہی ہے، مرکزی حکومت تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت جو سندھ میں سیلاب نے تباہ کاری مچائی ہوئی ہے، اور یقین کریں دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ مجھے اختلاف ہے آپ کی بات سے، بہت زیادہ اختلاف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ 75 سال سے سرائکی، زیریں سندھ اور بلوچستان جو ہے نا وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں، آپ بھی سرائکی علاقے سے ہیں، میں بھی سرائکی علاقے سے ہوں۔ سرائکی علاقے کی عوام یا سندھی عوام جو زیریں سندھ کا علاقہ کراچی حیدرآباد کو چھوڑ کر یا پھر بلوچستان کا علاقہ ہے، تو جو سرائکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ ان پہ جو ہے وہ جو اللہ کا غضب ہے وہ برس رہا ہے، کیونکہ سرائکی اور زیریں سندھ کے جو سرائکی ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچستان کے جو بلوچی ہیں، انہوں نے کبھی بولنا ہی نہیں گوارا کیا، وہ ڈھور ڈنگر کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تو اب کیوں چیخ رہے ہیں وہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا؟ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور چند روپاؤں کے خاموشی سے جو ہے وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں ڈھور ڈنگر کی طرح۔ نہیں، وہ اپنی جگہ اگر کوئی غفلت کرتا ہے، کوئی اگر صحیح ساتھ نہیں دیتا اور آواز نہیں اٹھاتا، تو اس سے حکومت کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، اداروں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، ان کا اپنا حساب ہے، حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، اس وقت جو سیلاب اس وقت جگہ جگہ جو گھس کے تباہی مچا رہا ہے۔ مجھے کل ایک بندے نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری وہاں پہ محراب پور سارا جو ہے وہ کہتا ہے ڈوب گیا ہے، اور خدا را کوئی مدد کرے، کچھ بھیجے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا اگر کسی کے پاس کھجوریں ہیں تو خدا را وہی کھجوریں ہی ہمیں بھیج دیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور معاملات یہاں پہ ہم سیاست کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم بڑا پڑا ہے، سیاست بھی ہم کھیل رہیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے،
فی الحال جو فوج جس طریقے سے سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو ہے لوگوں کے لیے معاونت کر رہی ہے، لوگوں کو بچا رہی ہے، یقین کریں ابھی وقت یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں فی الفور جو ہے یہ سیاسی معاملات کو چھوڑ کر فی الوقت اپنے لوگوں کو بچائیں، اس کے بعد جب سیلاب ادھر ادھر ہو جائے تو پھر بیٹھ کے سیاست میں آپ ہوتی کو رہے۔ بتا دوں، رؤوف کلاسرا جو ہیں وہ ابھی صحافی ہیں، ہمارے صحافی بھائی ہیں، وہ بھی سرائکی علاقوں کا نوحہ لکھتے رہتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں بہت زیادہ اس حوالے سے کہ شاید غیرت آ جائے، شاید اس بار ہمارے سرائکی علاقوں کو غیرت آ جائے۔ میں دلچسپ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ تصویر اگر ہوئی تو میں ویڈیو میں لگاؤں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہی سرائکی علاقوں میں اور انہی سندھی علاقوں میں سیم آج کے شہباز شریف کی طرح پانی میں کھڑے تھے، اور آپ اندازہ لگا لیں یہ 40-45 سال پہلے کی بات ہے، اور سرائکی، سندھی اور بلوچی ڈھور ڈنگر کی طرح اپنی زندگی گزارتے آ رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی، ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ میرے خیال میں اس سے اختلاف کروں گا، غیرت آئی ہے اب سندھ میں۔ جو رات کا رزلٹ ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ہے ایک بڑے مارجن کے ساتھ، اب دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک وجود تو ہے نا سندھ میں، اور پھر 13 جماعتی اتحاد ہو، اس کے باوجود جو ہے اتنے بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست جتنا پی ٹی آئی کا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے جو ہے حکیم صاحب کہ وہاں پہ معاملات کچھ دیکھیں، ڈفرینٹ عوام ہو کو گئے۔ میری بات سنیے، اگر عوام کو کچھ اپنی فکر ہوتی، عوام کو اگر اپنے خیالات، اپنے حوالے سے کچھ ٹینشن ہوتی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو رات کو راولپنڈی میں جلسے میں بھی آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور ساری رات ہم بنی گالہ میں موجود تھے، تو بنی گالہ میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ میں فلاحی کام کرتا ہوں اور خود جو ہے میں راشن تقسیم کرتا ہوں اپنے کچھ دوستوں کے حوالے سے، کچھ جو خیر خواہ ہیں، کچھ اپنی فیملی کے ذریعے، تو یقین کر لیں کہ مجھے رونا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا پاکستان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، لیکن اپنے لیے تو سوچیں نا، کچھ بھی تو۔ ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کو ضرور مضبوط کریں، مگر اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ادارے اگر ہیں تو ملک ہے، وہ اپنی جگہ جو بھی آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھی عمران خان، بنی گالہ اور انہی چیزوں پہ ہی چل رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا ہے عمران خان کا اس کے حوالے سے۔ مگر اس میں ہم یہ قطعی نہیں چاہیں گے کہ چند لوگ اگر کوئی وجہ ہے، کسی وجہ سے کوئی مسائل پیدا کر رہے ہیں تو اس کا بلیم ہم سارے اداروں کو۔ اچھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو ہم جو اپنی ویڈیو کے آخر کی طرف بڑھتے ہیں، کیا خیال ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ جبکہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ یہ میں کھٹک کے حوالے سے بھی کوٹ کر رہا تھا، لیکن اندرونی ذرائع کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ جیسے بندے کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان جیسے اتنے بڑے عالمی لیڈر کو گرفتار کر لیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، اب اس وقت رانا ثناء اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پولیس محض ان کی طاقت آزمانے کے لیے ضرور جاتی ہے، مگر پتہ یہی چل رہا ہے کہ کوئی ایسا دباؤ آتا ہے ایک دم اس موجودہ حکومت پہ کہ مقدمہ اب درج ہے، ساری کچھ چیزیں موجود ہیں، مگر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس مقدمے کے جو ہے نا ختم کرانے کے لیے بھی درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دی ہے، اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے جو ہے جو حفاظتی بیل ہے وہ بھی اس کے لیے بھی رجوع کر یقیناً آج ان کی واسطی بیل جو ہے وہ یقیناً منظور ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان جو ہے صف اول کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، وہ کوئی ضلعی حکومت کے سربراہ نہیں ہے، جیسے اسلام آباد کے ضلعی حکمران جو میاں شہباز شریف اور جو دوسری تقریباً 63-64 جو ہے وہ ممبران پر مشتمل کابینہ ہے، اور ایک ضلع اسلام آباد ان کے پاس بچا ہے جس پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین کر لیں جب ہم وہ 63-64 جو وزراء ہیں ان کی گاڑیاں ہائی وے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے اور روٹس کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھوکا ننگا ملک ہے، اور جہاں پہ سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہم 64 اور 63 جو ممبران ہیں ان کو وزارتیں دے کے عیاشیاں نہیں کر رہے۔ بہرحال ایک چیز میں آپ کو آخر میں خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ 27,000 سے زیادہ بسیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے بنی گالہ کی طرف روان دواں ہیں، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ جو ہے عمران خان سے جو ہے وہ خیر سگالی اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی حمایت کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے بنی گالہ آ رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال اسلام آباد میں پھر کنٹینرز لگ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ اگر کہیں بھی موجود ہیں، اگر اسلام آباد پہ جانا چاہتے ہیں
تو ایسے راستے اختیار کریں کہ جو آپ کے لیے بعد میں مسائل پیدا نہ اس کریں۔ آخری بات کے ساتھ کہ ابھی عمران خان گرفتار ہونے نہیں جا رہے، تحریک انصاف کو میں اسلام آباد سے بیٹھ کے، میں حکیم اطہر اسلام آباد سے بیٹھ کر خوشخبری دے دوں کہ ابھی عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، کوشش ضرور کی جا سکتی ہے لیکن عمران خان گرفتار نہیں ہونے جا رہے۔ اسی آخری الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اختر صدیقی کو بھی اجازت دیجیے اور حکیم اطہر کو بھی۔ اللہ حافظ۔